توہینی عدالت پیپلز پارٹی بھی کرے توہینی عدالت اور وہ بھی کرے نون بھی کرے توہینی عدالت. فرق کیا ہے ناموسی رسالت کے کارکنوں, ختم نبوت کے پروانوں, جمعیت علماء اسلام کے فرزانوں, دیوبند کے بیٹوں, فرق کیا ہے؟ آج ہو جانا چاہیے, فیصلہ ہونا چاہیے. آپ پہلے بھی ہاتھ اٹھاتے رہے لیکن پکڑنے کا اندیشہ نہیں تھا. آپ پکڑے جاؤ گے کہ آج جو بریلیوں کو پکڑا ہے کل ہمارا نمبر ہے. الگ الگ پکڑتے ہیں. آج جو ہاتھ اٹھے گا وہ ہاتھ اس لیے کہ میں ایف آئی آر کے لیے راضی ہوں, میں اندر جانے کے لیے راضی ہوں, میں جیل کے لیے راضی ہوں, میں زخمی ہونے کے لیے راضی ہوں, نبی کی عزت کے لیے قربان ہونے کے لیے راضی ہوں. فرق کیا ہے؟ ناموسی رسالت کے کارکنوں پیپلز پارٹی والوں نے توہین عدالت کی ہے بھٹو کے لیے, پی ٹی آئی نے توہین عدالت کی ہے جہانگیر ترین کے لیے, نون نے مسلم لیگ نے توہین عدالت کی نواز شریف کے لیے. میرا عقیدہ ہے ایک طرف نواز شریف, ایک طرف زرداری, ایک طرف بھٹو اور ایک طرف جہانگیر ترین میرے نبی کے جوتی کے خاک کے برابر نہیں. اگر تم اپنے لیڈروں کے لیے توہین عدالت کر سکتے ہو تو ہم نبی کی ذات کے لیے لازمی کریں گے انشاءاللہ. مدینہ 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 نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے, دنیا کو دیا پیغامی سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو, دستور دیا منشور دیا, کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے. قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں, جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا اور جہاں گزر نہیں ہوئی وہاں ہے رات آج تک, وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. دی روز در بستاں سرا ہم طوطیان خوشنوا کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. اور قمریاں بھی شوق میں ڈالی ہوئی سر توق میں کہتی تھی اپنی ذوق میں کشفت دجا بجمالہ. اور بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا چاروں سو حسنت جمیع خصالہ. اور چڑیوں کے سن کے چہے چہے انسان بلا کیوں چپ رہے, لازم ہے ان کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز علماء کرام, استاد العلماء حضرت مولانا سید زہیر شاہ ہمدانی صاحب, استاد العلماء حضرت مولانا قاری مشتاق احمد رحیمی صاحب, قاری عبدالحنان صاحب, مولانا ندیم شہزاد, مولانا طاہر, قاری نور محمد شاکر, قاری اشرف اٹھوال, قاری جمال الدین, مولانا عبداللطیف صاحب اور برادرم سیف اللہ لیاقت صاحب اور سیف اللہ رحیمی صاحب, اور انتہائی خوبصورت مدرسہ عمر ابن خطاب کے منتظم و محتمم جناب قاری رفیق رحیمی صاحب, اسٹیج پر تشریف فرما تمام کے تمام علماء
اور انتہائی قابل احترام میرے بزرگوں، دوستوں، سامعین، حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے بہت زیادہ خوشی کی بات ہے اور یقین جانیے کہ یہ فارمیلٹی کو پورا کرنا نہیں، یقیناً خوشی ہے اور میں اس کا احساس بتا نہیں سکتا کہ شاہ صاحب، قاری مشتاق صاحب اور قاری رفیق صاحب کے حکم پر میں آج جب دسمبر کی 9 تاریخ ہے، اتوار کا دن ہے اور 2018، تو یہاں مدرسہ عمر بن خطاب میں ضلع قصور میں مدارس دینیہ کے عنوان سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ ہمارے دامن میں کوئی عبادت نہیں ہوتی، کوئی اعمال، بس یہ اسفار ہوتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، مدارس کی حفاظت کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے، اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں کہ امید ہے کہ انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ آپ حضرات نے جتنی اچھی مجلس سجائی ہے، اللہ تعالیٰ منتظمین کو، آنے والوں کو پورا پورا اجر نصیب فرمائے۔ مدرسے کا نام مدرسہ عمر ابن خطاب ہے اور یہ وفاق المدارس العربیہ سے ملحق ہے، اور وفاق المدارس العربیہ نے اپنے پچھلے عاملہ کے اجلاس میں یہ طے کیا ہے کہ ہم مدارس دینیہ کا پیغام عوام تک پہنچائیں، اور اس سلسلے کے اندر یہ کانفرنسیں ہر ضلع میں ہو رہی ہیں۔ میرے بہت اچھے بھائی مولانا امجد خان صاحب اور انتہائی قابل احترام بھائی قاضی عبدالرشید صاحب بھی اسی مجلس کے مدعو اور مہمان تھے۔ وہ ہوتے تو بہت ذرا کم ہوتا، لیکن وہ بہت بڑے لوگ ہیں اور بہت زیادہ مصروف لوگ ہیں، تو میں اپنی حاضری بھی لگاؤں گا اور ان کی حاضری بھی لگاؤں گا، اور اپنی بات بھی کروں گا اور ان کی بات بھی کروں گا۔ مدرسے کا عنوان، وفاق المدارس کا عنوان تو پیغام مدارس ہے یا مدارس دینیہ کانفرنس ہے، اور ملک کے اندر ختم نبوت کی تحریک چل رہی ہے۔ ہمارے جتنے بھی عنوانات ہیں ان کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، الگ نہیں ہوتا۔ غرض و غائد سب کی ہے، کوئی وہ غیر اللہ کا مقابلہ ہوتا ہے۔ ہم جمعیت علماء اسلام کے نام سے کام کرتے ہیں تو غیر اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں، اور آج کل تو جمعیت علماء اسلام رکن سازی بھی چل رہی ہے اس کی۔ میں موقع سے فائدہ اٹھا کر آپ کو اس کی ترغیب بھی دیتا ہوں، اور ہم ختم نبوت کے عنوان سے کام کرتے ہیں تو بھی غیر اللہ کا مقابلہ ہوتا ہے، اور ہم وفاق المدارس کے نام سے کوئی حرکت کرتے ہیں، کوئی تحریک چلاتے ہیں، تو ہمارا مدعا وہی ہوتا ہے کہ غیر اللہ کا مقابلہ کیا جائے۔ مدرسہ ایک محاذ ہے، مورچہ ہے، جس سے اللہ کے دشمنوں پہ فائر ہوتا ہے۔ آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہو نا، تو مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد آپ گھر چلے جاتے ہو، وہاں سے فائر ہو گیا ہوائی اور آپ گھر چلے گئے۔ مدرسے میں بیٹھ کر فائر ہوتا، مورچے کو خالی نہیں چھوڑا جاتا۔ ختم نبوت کے محاذ پر بھی ایک مورچہ ہے، اور اس مورچے سے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں پہ فائر کرتے ہیں۔ اور جمعیت علماء اسلام کے نام سے بھی ایک مورچہ ہے جو نظام مصطفیٰ کے مخالفین پر فائر ہوتا ہے۔ سب کی کڑی ایک جیسی ہے۔ مدرسے نے ہمیں معرفت دی ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوئی ہے، نبی علیہ السلام کی پہچان ہوئی ہے،
اور حلال حرام کی پہچان ہو گئی ہے. مدرسے میں کھیپ تیار ہوتی ہے، یہ کچا مال ہے. پھر ہم آگے جا کر ختم نبوت اور جمعیت علماء کے پلیٹ فارم پر پکے مال میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور میدان میں آ کر مقابلہ کرتے ہیں. اگر یہ عنوان رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ مدرسہ وضو ہے، ختم نبوت نماز ہے، وضو کریں گے نماز کے لیے، جمعیت علماء نماز ہے اور یہ وضو ہے. وضو بھی ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اور ختم نبوت کے حوالے سے یا جمعیت علماء کے حوالے سے جو ہماری کانفرنسیں ہوتی ہیں وہ یا ایھا الذین آمنوا، وہ بھی ایمان والوں سے خطاب ہے. کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد. اللہ اور رسول اس کے لیے تیاری ہوتی ہے. اور یہ جو مخصوص طبقہ ہوتا ہے، سر پہ ٹوپی ہوتی ہے، پگڑی ہوتی ہے، داڑھی ہوتی ہے، ان کے گھر والے پردہ کرتے ہیں، 5 وقت کے نماز پڑھتے ہیں، پابند صوم و صلاۃ ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ان کی الگ شناخت ہے پورے ملک کے اندر. اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ ان کا کوئی قدم نہیں ہوتا. مدارس دینیا کا پیغام ہو تو بھی اللہ کی رضا ہے، ختم نبوت کی بات ہو تو بھی اللہ کی رضا ہے، اور اگر جمعیت علماء کا پیغام ہو تو بھی اللہ کی رضا ہے. اور ان تمام کو جمع کیا جائے تو اس کو علماء دیوبند کہتے ہیں. انشاءاللہ علماء دیوبند کل بھی میدان سے نہیں بھاگے تھے اور آج بھی نہیں بھاگیں گے انشاءاللہ. اونچی آواز میں. ملک کے اندر جو حالات ہیں اس حالات میں میرے پاس کوئی ایسے پھول نہیں ہے جو میں آپ کو پیش کروں، نہیں ہے. ملک میں جو حالات ہیں اس کے پیش نظر میرے دامن میں کانٹے ہیں. ہمارے پاس کبھی اچھے دن ہوا کرتے تھے، ہم لطیفے سنایا کرتے تھے، وہ اچھے دن گزر گئے. آج کل رونا دھونا ہے. ہمارے حکمرانوں نے ہمیں ایسے مقام پہ لا کھڑا کر دیا ہے کہ وہاں رونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں. میں اپنی گفتگو کو ایک عربی شاعر کے شعر سے شروع کرتا ہوں. شاعر کہتا ہے کیفا نبکی من ذکر حبیب و منزلی بسقط اللوا بین الدخول فحوملی. او دو جانے والے ٹھہر جاؤ، رک جاؤ. کیوں روکتے ہو یار؟ آپ رکو، سینے مل کر روئیں. کس کا تذکرہ کر کے آپ روئیں گے؟ کفا نبکی من ذکر حبیب و منزلی، حبیب کی بات کریں گے، اس کی منزل کی بات کریں گے اور روئیں گے. لقد امر علی الدیار دیار لیلا واقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیار. دیواروں کو کیوں چوم رہے ہو؟ آپ کو مٹی سے اور گارے سے محبت ہو گئی ہے، سیمنٹ سے اور سری سے محبت ہو گئی ہے، ریت سے محبت ہو گئی ہے. لقد امر علی الدیار دیار لیلا واقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیار. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد وانت حل بهذا البلد والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين. دیواروں کو کیوں چومتے ہو؟ دیوار کو نہیں چومتا. مکان کی عزت کرتا ہوں مکین کی وجہ سے، مکان کی عزت کرتا ہوں مکین کی وجہ سے. آئیے اس گنبد خضرا کے مکین کا ذکر کر کے روئیں. کفا، دونوں کھڑے ہو جاؤ. نب کی ہم روئیں. ہمارے پاس رونے کے علاوہ اور ہے کیا؟ جن کے پاس طاقت ہے ان کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے.
وہ کہتے ہیں ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، تھوڑے سے لوگ ہیں جو ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، تھوڑے سے لوگ. کاش آج ہم زندہ نہ ہوتے ہو یہ واقع ہو جاتا، یا ہم ہوتے اور یہ واقعہ نہ ہوتا. بے بسوں کی دنیا میں پیدا ہو گئے، بے بسوں کی دنیا میں ہماری بیوی کی عزت کی بات ہوتی کمپرومائز ہو جاتا، ہمارے بیٹوں کی عزت کی بات ہوتی اولاد ولد کی کمپرومائز ہو جاتا، بات ہوتی ماں کی اور باپ کی کمپرومائز ہو جاتا، کسی مزار والے ولی کی بات ہوتی چلو کمپرومائز کرتے تھے، کسی عالم کو سولی پہ چڑھاتے چلو کمپرومائز کرتے تھے، کسی تابعی کسی تبع تابعی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا جاتا. صحابی تو بہت بڑی چیز ہے. قاسم نانوتوی کے بیٹو، صحابی کے بارے میں آپ کی رائے ٹھیک ہے، طالب علم ہوں، ادب سے عرض کرتا ہوں کہ صحابی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا جاتا تو اطمینان کے لیے ایک بات تو تھی کہ چلو ابھی نبی علیہ السلام کا مقام تو باقی ہے نا. صحابہ کائنات کا خلاصہ ہے، صحابہ کائنات کا خلاصہ ہے، جہاں قطب غوث ابدال اولیاء علماء علوم ظاہری اور باطنی تشریعی و تکوینی امور کے علماء وہابی و لدنی علماء جہاں ان کے مقام و مرتبے کی انتہا ہوتی ہے، وہاں ادنا صحابی جس نے ایک دفعہ رخ زیبا کو دیکھا ہے اس کی ابتدا ہو جاتی. سبحان اللہ. ہو سکتا ہے یہ اس موضوع نہ ہو، اور جہاں صحابہ کرام کی مقام کی بالکل انتہا ہوتی ہے وہاں ایک نبی کی ابتدا شروع ہو جاتی، اور جہاں 1,24,000 انبیاء کے مقام و مرتبے کی انتہا ہوتی ہے وہاں ایک رسول کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے. مقام کیا کہا، رسول کون ہے، نبی کون ہے؟ رسول کو کہا کہ آپ کو نئے احکام نئی شریعت دیں گے، اور نبی سے کہا کہ آپ نے پچھلے نبی کے احکامات کی تبلیغ کرنی ہے. میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، مقام ادب ہے، بے ادبی سے ڈرتا ہوں. جہاں تمام 1,24,000 انبیاء کے مقام مرتبہ ختم ہوتا ہے نا، وہاں سے رسول کے مقام مرتبے کی ابتدا شروع ہوتی ہے، اور جہاں تمام رسولوں کا مقام ختم ہو جاتا ہے وہاں اولو العزم من الرسل کا درجہ شروع ہو جاتا ہے. کون ہے اولو العزم الرسل؟ نوح علیہ السلام 1، ابراہیم علیہ السلام 2، موسیٰ علیہ السلام 3، عیسیٰ علیہ السلام 4، اور ہمارے نبی علیہ السلام 5 اولو العزم من الرسل خلاصہ کائنات ہیں. کہاں آپ نے ہاتھ ڈال دیا ظالموں، کہاں ہاتھ ڈال دیا؟ وہ صحابہ کرام خلاصہ کائنات، صحابہ کا خلاصہ، انبیاء کرام، انبیاء کا خلاصہ، رسول کرام، رسولوں 315 رسول جو مسند احمد کی روایت ہے، اور رسولوں کا خلاصہ وہ 5 اولو العزم من الرسل. وہ جو 5 اولو العزم من الرسل کا خلاصہ ہوگا وہ پوری کائنات کا خلاصہ ہوگا. وہی تعبیر ہوگی لولاک لولاک لما خلقت الافلاک، وہی تعبیر ہوگی واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. یہ وہی تعبیر ہوگی یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن السنا كما كان حقه بعد خدا. بزرگ توئی قصہ مختصر. کہاں ہاتھ ڈال دیا؟ صحابی پہ ہاتھ ڈالتے اطمینان کے لیے ایک بات ہوتی چلو ابھی ایک درجہ رہتا ہے، انبیاء کا درجہ رہتا ہے، نبی پہ ہاتھ ڈالتے اطمینان کے لیے ایک بات ہوتی رسول کا درجہ رہتا ہے، اور رسول پہ ہاتھ ڈالتے اطمینان کے لیے کہتے اولو العزم من الرسل پہ تو ابھی ہاتھ نہیں ڈالا، عیسیٰ پہ ہاتھ ڈالتے، موسیٰ کی عزت پہ ہاتھ ڈالتے، ابراہیم کی عزت پہ ہاتھ ڈالتے، نوح کی عزت پہ ہاتھ ڈالتے اطمینان کے لیے کہتے چلو آمینہ کا لال تو ابھی بچہ ہوا ہے. کہاں ہاتھ ڈال دیا آپ نے؟ وہاں ہاتھ ڈال دیا جہاں ڈالنا نہیں چاہیے تھا. قفا نبکی من ذکر حبیبی و منزلی. آئیے نبی کا ذکر کر کے روئیں.
ہمارے پاس رونے دھونے کے علاوہ ہے اور کیا ہے؟ ہائے اللہ، کس طرح سمجھائی جائے بات کو؟ قوم کے لوگوں کو کس طرح بات سمجھائی جائے؟ وہ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہہ دیتے ہیں، عبدہ و رسولہ کہتے ہیں۔ وہ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ کلمہ میں رسالت کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ کس طرح سمجھائی جائے ان بات کو؟ وہ جو حلف اٹھاتے ہیں میرے نبی کو خاتم النبیین کہتے ہیں، کس طرح سمجھائی جائے میرے بات کو؟ کفا نبک من ذکر حبیب و منزلی، اللہ پیدا کرنے والی ذات ہے، اللہ ہی پیدا کرتے ہیں۔ علماء کرام کے ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، اور مجھے ان کا سکوتی اجماع چاہیے، تائیدی سکوتی۔ کیا معنی ہے تائیدی سکوتی کا؟ کہ ایک آدمی بولنے والا بول لیتا ہے اور باقی لوگ اس کو ٹھیک سمجھ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ غلط بولتا ہے تو وہ ٹوکتے ہیں، علماء کی یہ شان ہے، روکتے ہیں، نہیں بھئی یہ بات غلط ہو گئی ہے، ٹوکتے ہیں، روکتے ہیں۔ اور علماء جب خاموش ہو جاتے ہیں بات ٹھیک ہے۔ ایک بہت بڑے نقطے کی بات کرتا ہوں، ہمیں مدارس میں سمجھایا جاتا ہے، یہ امر تشریعی ہے، یہ امر تکوینی ہے، یہ عالم کون سے اس کا تعلق ہے؟ اس کا عالم تشریعی سے تعلق ہے۔ استاد سے ہم پوچھتے ہیں عالم کون کیا ہوتا ہے، عالم تشریع کیا ہوتا ہے، تشریعی امور کیا ہوتے ہیں؟ ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ پیدا کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اسباب ظاہرہ میں آپ کو دنیا میں آنے، معرض وجود میں آنے کے لیے آپ کی ماں اور آپ کا باپ سبب بنے ہیں۔ کیا معنی؟ معنی یہ، اگر آپ کی ماں نہ ہوتی تو آپ نہ ہوتے، آپ کی ماں نہ ہوتی آپ نہ ہوتے، آپ کا باپ نہ ہوتا تو آپ نہ ہوتے۔ یہ ظاہری سبب ہے۔ ایک قدم آگے چل کے سمجھاتا ہوں، آپ کے دادا اور دادی نہ ہوتے تو آپ کا والد نہ ہوتا، والد نہ ہوتے آپ نہ ہوتے، اور آپ کے نانا نانی نہ ہوتے تو آپ کی والدہ نہ ہوتی، والدہ نہ ہوتی تو آپ نہیں ہوتے۔ ظاہری سبب میں دنیا میں آنے کا ذریعہ آپ کی ماں، آپ کا باپ، آپ کا دادا، آپ کی دادی، آپ کا نانا، آپ کی نانی، بالکل اسی طرح، بالکل اسی طرح، بلکہ اس سے زیادہ یقین کے ساتھ میرے دنیا میں آنے کا سبب وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج نبی علیہ السلام کی وجہ سے جو لوگ پیدا ہوئے ان کا نام ثاقب نثار ہے۔ نبی علیہ السلام کی وجہ سے اس نے پرائمری پڑھا ہے، نبی علیہ السلام کی وجہ سے وہ مڈل چلا گیا ہے، نبی علیہ السلام کو یہ ترقی کر کے وہ ہائر ایجوکیشن میں چلا گیا، وکیل بن گیا، فائلیں اٹھاتا تھا، پھر وہ جج بن گیا، چھوٹا جج، بڑا جج، وہ سیشن جج، پھر ہائی کورٹ کا جج، پھر سپریم کورٹ کا جج، اور چیف جسٹس بن گیا۔ جب اس کو موقع دیا، اختیار ملا نبی علیہ السلام کی وجہ سے، تو اس نے اختیار میرے نبی کے خلاف استعمال کر دیا ہے۔ ہاتھ میری تباہی میں انہی کا تھا جن کو اپنا سمجھتا رہا آج تک، ہاتھ میری تباہی میں انہی کا تھا جن کو اپنا سمجھتا رہا آج تک۔ غیر تو غیر ہے، غیر سے کیا گلا، میرے غیروں کی جانب اشارہ نہیں، کفا نب کے من ذکر حبیب و منزلی۔ آئیے روئیں، ہمارے پاس رونے کے علاوہ اور کیا ہے؟ اور ہاں، یہ رونا بھی بہت بڑی غنیمت کی بات ہے۔ آج جو آنکھ خشک ہے وہ سخت دل کی علامت ہے، سنگ دلی کی علامت ہے۔ آج جو آنکھ خشک ہے وہ نبی علیہ السلام کی محبت کی علامت نہیں ہے۔ آج جو آنکھ بے رہی ہے، ٹھیک ہے، کل اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میرے نبی کی عزت کے لیے کیا کیا، اور بعض مواقع پہ تو حشر میں نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوگی تو وہ پوچھیں گے میری عزت کے لیے کیا کیا، کہیں گے بس کچھ نہیں کر سکے، گولی بھی کسی اور کے پاس تھی، بندوق بھی کسی اور کے پاس تھا، اختیار بھی کسی اور کے پاس تھا، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، اختیار کے ایوانوں میں کوئی اور بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے پاس یہ تھا کہ آ گئے تھے، جمع ہو گئے تھے، اور آپ کا ذکر کر کے روئیں، قفا نب کے من ذکر حبیب و منزلی۔ کیا مناسب نہیں ہوگا میں سارے عربی شعر کا ترجمہ کر لوں؟ اور ابھی شعر کا ترجمہ یہ ہے، آندلی مل کر کرے آہوازاریاں، آندلی مل کر کرے آہوازاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل،
آئیے اس کا آسان ترجمہ کرتے ہیں. ہمارے ملک چلے آؤ سدا برسات رہتی ہے. ہمارے ملک چلے آؤ سدا برسات رہتی ہے. کبھی بادل برستے ہیں کبھی آنکھیں برستی ہیں. قفا نب کے من ذکر حبیب و منزلی بسقط اللوا بین الدخول فحوملی. میں عربی کے شعر سے آگے نہیں بڑھ سکا. یا اللہ کیسے حالات آ گئے ہمارے اوپر. ہم بے بسوں پر یہ حالات آنے تھے. یہ حالات آتے تو ہم نہ ہوتے, ہم ہوتے تو یہ حالات نہ آتے. آئیے روئیں. قفا نب کے من ذکر حبیبی و منزلی بسقط اللوا بین الدخول فحوملی. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی بات ہے. آپ چلے گئے تھے معراج پر, وہاں موسیٰ علیہ السلام نہیں گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام پر ایک تجلی آئی تھی کوہ طور میں. اذ قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجدوا علی النار ہدی. موسیٰ علیہ السلام یہاں تھے کوہ طور پر. وخر موسیٰ صعقا, بے ہوش ہو گئے. میرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں گئے جہاں تجلیات کا مرکز ہے, بے ہوش نہیں ہوئے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہمدارن تو تنہا داری. بے ہوش نہیں ہوئے. انتہائی عقل میں بقائمی ہوش و حواس. کیا لے کر آیا ہو؟ آنے والا مہمان جب آتا ہے تو اپنے پاس سے کوئی تحفہ لے کر آتا ہے. جواب دیا آپ معبود حقیقی ہونا یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مطلوب الا ہو. بیائے یار شوکانی مگو سالس مگو ثانی کہ لا مقصود فی الکونین لا موجود الا ہو. آپ معبودی پر حق ہو, آپ کے لیے عبادت کا تحفہ لایا جا سکتا ہے. بدنی عبادت آپ کی, مالی عبادت آپ کی, قولی عبادت آپ کی. التحیات للہ والصلوات والطیبات, یہ تین چیزیں لے کر آیا ہوں. عبادت کی ساری قسموں کو جمع کر کے آیا ہوں. عبادت کی ساری نوعیتوں کو اکٹھا کر کے آپ کی خدمت میں تحفہ لایا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی بھیجنے والا بھی خالی نہیں بھیجے گا. تین چیزیں لے کر آیا ہو, تین چیزیں لے کر جاؤ. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. صلوات لائے تھے, التحیات لائے تھے, جواب میں سلامتی لے جاؤ. صلوات لائے تھے, جواب کے اندر رحمتیں لے جاؤ. آپ تو یہ بات لائے تھے, جواب کے اندر برکتیں لے جاؤ. تین چیزیں آپ لائے ہو, تین چیزیں آپ کو دے دی گئی ہیں. جو آپ لائے ہو وہ میرے مناسب تھا, جو میں نے آپ کو دی وہ آپ کے مناسب ہے. رحمتیں بھی آپ لٹا کر لے جاؤ, سلامتیاں بھی لے جاؤ, برکت بھی لے جاؤ. آپ کا نبی آپ پر کتنا شفیق ہے. ماں کو کھڑا کرو, بیٹے کے مقابلے میں کوئی ماں اتنی شفیق نہیں. باپ کو کھڑا کرو, بیٹے کے مقابلے میں کوئی باپ اتنا شفیق نہیں. استاد کو کھڑا کرو, شاگرد کے مقابلے میں کوئی استاد اتنا شفیق نہیں. اور پیر کو کھڑا کرو, مرید کے مقابلے میں کوئی پیر اتنا شفیق نہیں. میں اس لیے کہتا ہوں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آج رؤوف الرحیم کا مظاہرہ دیکھو. جواب دیا اللہ آپ نے مجھے رحمتیں دی, سلامتی دی, برکتیں دی, لیکن اس میں میری امت شامل نہیں ہے. میری امت شامل ہوگی, خوشی سے قبول کروں گا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اکیلے میں قبول نہیں کروں گا. یہ مرتبے, یہ برکتیں, یہ رحمتیں, یہ سلامتی تب قبول کروں گا کہ میری امت کو شامل کرو. میرے رب نے کمال مظاہرہ کیا سخاوت کا, نبی کو بھی شامل کر دیا, امتی کو بھی شامل کر دیا. تکبیر, مقام مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, عصمت مصطفیٰ, وفاق المدارس العربیہ, مدارس دینیہ, مفتی کفایت اللہ صاحب. میرے جج نے اس کے بارے میں فیصلہ کیا ہے جنہوں نے وہاں پہنچ کر, عروج پر پہنچ کر اس جج کو بھی یاد کیا ہوگا, آپ کو بھی یاد کیا ہوگا, مجھے بھی یاد کیا ہوگا, جرنیل بھی یاد ہوا ہوگا, صدر بھی, وزیر اعظم بھی. اور یہ بھول گئے ہیں. یہ کیسی وفا ہے, یہ کیسی محبت ہے. کیا کریں پھر. قفا نب کے من ذکر حبیب و منزلی بسقط اللوا بین الدخول فحوملی. سیرت کا طالب علم ہوں, سیرت پڑھتا رہتا ہوں, گاڑی میں بھی کتاب رکھتا ہوں.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آیا کہ ان کے والد مدینہ میں تھے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ہاں آئے تھے، بیمار ہو گئے تھے. ان دنوں میت منتقل کرنے کا رواج نہیں تھا، ان دنوں میت منتقل کرنے کا رواج نہیں تھا، وہیں دفنا دیا. اس کے بعد نبی علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کی والدہ آمنہ بی بی 6 سال کی عمر میں آپ تھے تو وہ بھی چلی گئی تھی مدینہ، وہیں وفات ہو گئی. دونوں کی قبریں مدینہ میں. اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ آپ کی ہجرت بھی مدینہ کی طرف ہو گئی ہے، اتفاق کی بات ہے. علماء تشریف فرمائیں، یہ وجہ نہیں بنی، اتفاق کی بات ہے. ایک لائق بیٹے کی طرح آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رخ کر دیا ہے کہ اپنے والدین کو دعا میں یاد رکھیں. عام آدمی کی دعا نہیں ہے، نبی کی دعا ہے. ہوگی تو قبول بھی ہوگی، ہوگی تو قبول بھی ہوگی. اللہم اغفر لوالدی، اللہم اغفر لابوی، اللہم اغفر لامی، اللہم اغفر لابی. یہ کون سی بری بات ہے؟ ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال کی عمر میں ظہوری نبوت ہوا، نبوت کا اعلان ہو گیا. اگر والد زندہ ہوتے اور انکار کرتے پھر دعا نہیں کی جا سکتی تھی. علماء کرام، اور نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد والدہ زندہ ہوتی اور وہ قبول نہ کر تو دعا نہیں ہو سکتی تھی. جیسا ابو طالب کے بارے میں علماء کہتے ہیں، یہ موضوع نہیں ہے اس وقت کا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد تو پیدا ہونے سے پہلے تشریف لے گئے اور والدہ 6 سال کی عمر میں. انہوں نے تو حق کی بات ہی نہیں سنی. وہ دین حنیف پر تھے، عقیدہ حنفیہ پر تھے. آپ کے بارے میں دعا کی جا سکتی ہے. ہر لائق بیٹا اپنے باپ کو یاد کرتا ہے، ماں کو یاد کرتا ہے. ظاہر ہے بیٹا اتنا بڑا ہوگا تو باپ بھی بڑا ہوگا نا، بیٹے کے سمیت نسبت کی بات ہے، ماں بھی بڑی ہوگی. مدرسہ عمر بن خطاب کے دامن میں بیٹھے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں، سیرت کی کتاب نے عجیب انداز سے لکھا ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ میرے والدین کو بخش دے. اچانک فرشتہ آ گیا، جواب دے دیا کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے. جی وعلیکم السلام. کیا جواب ہے؟ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ امت کی مغفرت کی بات کرتے ہو، کبھی کبھی آپ والدین کی آج بات کرنے لگے ہو. آپ کو اختیار دیا جا رہا ہے، آپشنز. اگر امت کی بات کرو گے تو والدین کی نہ کرو گے، اور اگر والدین کی کرو گے تو امت کی نہ کرو گے. ہائے غفور الرحیم اللہ، جب تو بخشتا ہے تو لاکھوں کو بخشتا ہے، جب تو بخشنے پہ آ جائے کروڑوں کو بخشتا ہے. تیری مٹھی تیرے شان کے مطابق ہے، جہنم سے اٹھا اٹھا کر بخشتا ہے. تو کروڑوں اربوں کو بخشتا ہے. آج نبی علیہ السلام کے والدین کے لیے اتنا بڑا امتحان کیسے آ گیا؟ غالباً ضلع قصور میں اس مجلس کو سمجھانے کے لیے یہ بات ہو گئی تھی. کس طرح سمجھیں گے لوگ؟ نبی آپ پر کتنا شفیق ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا ججز، فإن تولوا جرنیل، فإن تولوا صدر، فإن تولوا وزیر اعظم فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. ترجمے کا موقع نہیں ہوگا، علماء کے سامنے جھلکیاں دے رہا ہوں اختصار کے ساتھ. امتحان آ گیا. کیا امتحان ہے؟ باپ کی بات کرو گے امت کی نہ کرو گے، امت کی کرو گے باپ کی نہ کرو گے، ماں کی بات کرو گے امت کی نہ کرو گے، امت کی کرو گے ماں کی بات تو کرو گے، دادا دادی کی بات کرو گے پھر امت کو چھوڑ دو گے، امت چھوڑو گے دادا دادی کی بات نہیں کرو گے، نانا نانی کی بات کرو گے، امت کی بات نہیں کرو گے، امت کی مغفرت کی بات کرو گے، دادا دادی نانا نانی کی بات نہ کرو. ایک آپ کا تعلق صلبی ہے، نسبی ہے، ایک آپ کا تعلق روحانی ہے. آج روحانیت میں نسب میں فرق آ گیا ہے. نسب کی بات کرو گے، روحانیت کی بات نہ کرو گے. جنہوں نے آپ کی نبوت سے استفادہ کیا آپ کے امتی کہلائے، ان کی بات نہیں کرو گے، ان کی کرو گے. صلب کی بات نہ کرو گے، باپ کی بات نہ کرو گے، ماں کی بات نہ کرو گے. سیر کے کتاب نے لکھا ہے ایک بار نبی علیہ السلام کے ہاتھ نیچے گرے، دوبارہ اٹھائے. جب دوبارہ اٹھائے
کیا کہہ دیا تو بھی سن، ان کو سنا، ان کو سنا۔ وہ نبی میرا نبی ہے، وہ نبی تیرا نبی ہے، وہ نبی ان کا نبی ہے، وہ نبی ان کا نبی ہے، وہ نبی رب کا نبی ہے، وہ نبی سب کا نبی ہے۔ ہاتھ اٹھے، یہ کہا اللہ میری ماں نہیں نہیں، میرا باپ نہیں نہیں، میری امت کی مغفرت فرما دے۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ۔ ململ کی باریک چادر کو ڈالو، کھینچو، وجہ لکھیے انس ہوتا ہے، انس روح کا و جسد کا، آپ اس کو الگ کیا جا ہوتی ہے۔ کیا فرمایا؟ کس وقت فرمایا؟ عالم نظم میں فرمایا، جہاں پر سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، تخیل تبدیل ہو جاتا ہے، دنیا کا باپ بند ہو جاتا ہے۔ ججو کیا کیا تم نے؟ وہ جرنیلو تم نے کیا کیا؟ یہ کیا کیا تم نے؟ کفا نب کی من ذکر حبیبی و منزلی، آئیے روئیں، آئیے روئیں، ہمارے پاس رونے دھونے کے علاوہ کیا ہے؟ سلام پیش کرتا ہوں تمہارے کانفرنس کو، مدارس دینیہ کے نام سے ہے، سلام پیش کرتا ہوں جمعیت علماء کے نام سے ہے، وفاق المدارس ختم نبوت کے نام سے ہے، لیکن یہ طالب علم کہتا ہے یہ رونے دھونے والی کانفرنس ہے، بے بسوں کا جمع ہونا ہے اس میں۔ یہ اپنے انتہائی محبت عقیدت کے سرتاج نبی کی حالت بے عزت پہ روئیں گے، آئیے روئیں۔ اللہ ہمارا رونا دھونا قبول فرما۔ اللہ آپ نے ہمیں اختیار نہیں دیا نا، آپ نے ہمیں جج نہیں بنایا، اللہ آپ نے ہمیں صدر نہیں بنایا، آپ نے ہمیں وزیر اعظم نہیں بنایا، آپ نے ہمیں جرنیل نہیں بنایا، آپ نے ہمیں مجبور بنا دیا، بے کس بنا دیا، بے وس بنا دیا۔ اللہ ہمارے پاس رونے کے علاوہ کیا ہے؟ ہائے ججا، ہائے ججا، ثاقب نثارا، آپ کے سامنے یہ واقعہ ہوتا، خدا کی قسم ایسا نہ کر دے، تو نے کس کو خوش کیا، کس کو ناخوش کر دیا، کس کو راضی کر دیا، کس کو ناراض کر دیا۔ ٹرمپ کو راضی کر دیا، وہ لندن والوں کو راضی کر دیا۔ اب آپ کے نوبل انعام کی بات چل رہی ہے، آپ نے آسیہ کو راضی کر دیا، کس کو راضی کر دیا؟ یو این کو، عالم کفر کو راضی کر دیا، امریکہ کو راضی کر دیا، لیکن آپ نے تو گنبد خضرا کے مکین کو ناراض کر دیا ہے، جن کی وجہ سے ان کو ناراض کیا ہے، یہ بھی کام نہیں آئیں گے، خدا کی قسم کام نہیں آئیں گے۔ اور جن کو ناراض کر دیا راضی کیسے کرو گے؟ خفا نب کے من ذکر حبیبی و منزلی بسقط اللوا بین الدخول فحوملی، آندلی مل کر کریا وزاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل، ہمارے ملک چلے آؤ، صدا برساتے رہتی ہے، کبھی بادل برستے ہیں، کبھی آنکھیں برستی ہیں، او میرے ہم نشین چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں، بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں، جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا، گردنیں بھی کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں، یہ گستاخوں کا چمن ہے، عاشقوں کا نہیں، یہ سلمان تاثیر کا چمن ہے، یہ غازی علم الدین کا نہیں، یہ غازی ممتاز کا نہیں، یہ چمن لجپال کا چمن ہے، یہ چمن غازی علم الدین کا نہیں۔ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ بریلوی ہے، تو دیوبندی ہے، تمہارے درمیان فصیل ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ حیاتی ہے، یہ مماتی ہے، تمہارے درمیان عقیدے کا فرق ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ تھانوی ہے، یہ مدنی ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ تبلیغی ہے، یہ غیر تبلیغی ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ خانقاہی ہے، یہ غیر خانقاہی ہے، وہ سیاسی ہے، یہ غیر سیاسی ہے، یہ وہابی ہے، یہ غیر وہابی ہے، یہ حنفی ہے، یہ شافعی ہے، یہ مالکی ہے، یہ حنبلی ہے، مجھے بتایا جا رہا ہے، لیکن میں جواب دیتا ہوں جو ختم نبوت کے لیے لڑے گا جیل جائے گا وہ میرا ہے، میں اس کا ہوں، میں تعصب کی ساری دیواروں کو گرا کر اس کے پاؤں کو اپنے سر کا تاج بناؤں گا جو نبی کی عزت کے لیے لڑتا ہے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر،
عظمت مصطفیٰ، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت. قفان نعرہ نہ لگاؤ، نعرہ نہ لگاؤ، لگاؤ تو جنوں کی طرح لگاؤ. حرمت رسول پر، ہاتھ لہرا کر، ہاتھ لہرا کر. رسول پر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، حکمت مصطفیٰ، تاج و تخت ختم نبوت. نعرہ تکبیر. حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، شہداء ناموس رسالت، شہداء ناموس رسالت. اور انتہائی قابل احترام سامعین، یہ نظم موقع پر یاد آ گئی ہے. وہ میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں. بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں. جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، خون ہم نے دیا. 65 کی جنگ، 48 کی جنگ، 71 کی جنگ، خون ہم نے دیا. گردنیں بھی کٹیں، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا تمہارا نہیں. اور گنبد خضرا کی مکین کی طرف سے کیا پیغام ہے؟ ہاتھ میری تباہی میں انہی کا تھا جن کو اپنا سمجھتا رہا آج تک. ہاتھ میری تباہی میں انہی کا تھا جن کو اپنا سمجھتا رہا آج تک. کوئی عیسائی اٹھ کر میرے نبی علیہ السلام کی عزت پہ ہاتھ ڈالتا، مجھے گلہ نہیں تھا. کوئی یہودی اٹھ کر، کوئی سکھ ہندو اٹھ کر، وہی اٹھا جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے. وہ جو زندگی کا چراغ ہے، وہ چراغ اسی کے خلاف ہے. وہ جو زندگی کا چراغ ہے، وہ چراغ اسی کے خلاف ہے. یہ چراغ کیسا چراغ ہے جو روشنی کے خلاف ہے؟ یہ لگا دیا وہ بجھا دیا، یہ لگا دیا وہ بجھا دیا. یہ کام ہے کسی اور کا. نہ ہوا کا کوئی خلاف ہے، نہ ہوا کسی کے خلاف ہے. وہ جو زندگی کا چراغ ہے، وہ چراغ اسی کے خلاف ہے. یہ چراغ کیسا چراغ ہے جو روشنی کے خلاف ہے؟ یہ لگا دیا وہ بجھا دیا. یہ کام ہے کسی اور کا. نہ ہوا کا کوئی خلاف ہے، نہ ہوا کسی کے خلاف ہے. وہ جو میرے غم میں شریک تھا، میرا درد بھی اسے عزیز تھا. مجھے خوشی ملی تو پتا چلا وہ میرے خوشی کے خلاف ہے. کیا کہو گے؟ وہاں آپ کو بلایا جائے گا، ثاقب نثار آؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر تقسیم کر رہے ہیں. کیا جواب دو گے؟ تم یہاں بھی ذلیل ہوگے، تم وہاں بھی ذلیل ہوگے. او ثاقب، میں تمہاری توہین عدالت کرنا چاہتا ہوں. میرا ہاتھ چوڑیوں کے لیے نہیں بنا ہوا، میرا ہاتھ ہتھکڑیوں کے لیے بنا ہوا ہے. آج جرت کر دیوبند کے ایک بیٹے جمعیت کارکن کا ہاتھ لہرا ہے، اس میں ہتھکڑی ڈال کے دیکھ، انشاءاللہ تمہاری ہتھکڑی ٹوٹے گی، میرا ہاتھ پیچھے نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہاتھ لہرا کر بول انشاءاللہ، اور اونچی آواز میں انشاءاللہ، اور اونچی آواز میں انشاءاللہ. غیرت مند، غیرت مند، سرفقف سر بلند، سرفقف سر بلند. للکار ہے، للکار ہے. ہمیں ڈرایا جا رہا ہے. آپ توہینی عدالت کے ملزم بن رہے ہو. ہاں جج صاحب، میں آپ کو جانتا ہوں. آپ نے نہال ہاشمی کو پکڑا تھا، جیل میں ڈالا تھا. آپ نے فیصل رضا عابدی کو پکڑا تھا، جیل میں ڈالا تھا. ان کا علماء دیوبند سے کیا تعلق؟ ان کا شاملی کے مجاہدین سے کیا تعلق؟ ان کا پانی پت کی لڑائی لڑ کے بیٹھنے والوں سے کیا تعلق؟ یاغستان کی تحریک چلانے والے، وہ تحریک خلافت چلانے والے، ریشمی رومال کی تحریک چلانے، امرتسر کی لڑائی لڑ کے بیٹھے ہوئے لوگ، امرتسر کی لڑائی، پانی پت کی لڑائی، میسور کی لڑائی. آپ کو ہماری تاریخ نہیں معلوم؟ ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام. وہ سمجھتے ہیں ان میں قوت فریادی نہیں. سن، میں توہین عدالت نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرے اور تمہارے درمیان ایک عمرانی معاہدہ. تو رسالت کا احترام کرے گا، میں عدالت کا احترام کروں گا. آج ثاقب نثار، جب تم نے رسالت کی توہین کی، اب عدالت کی توہین ہم پر واجب ہو گئی ہے. اونچی آواز میں انشاءاللہ. توہین کرو گے نہیں کرو گے؟ توہین کرو گے نہیں کرو گے؟ توہین کرو گے نہیں کرو گے؟ پاکستان کی 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، تینوں نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا ہے. تینوں نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں.
اللہ تعالیٰ ہے ہمارے ساتھ، علی کل شیء قدیر وبالاجابۃ جدیر۔ آج کا حکمران پی ٹی آئی والا ہے، کل کا حکمران نون والا تھا، پرسوں کا حکمران پیپلز پارٹی والے تھے۔ ان تینوں نے توہین عدالت کی ہے، تینوں نے توہین عدالت کی ہے۔ میں کیوں نہیں کروں گا؟ انہوں نے اپنے لیڈروں کے لیے کیے، میں نبی کے لیے نہیں کروں گا؟ تو کڑیاں اور بناؤ، کم ہو گئی ہیں، بچے زیادہ ہیں، نوجوان زیادہ ہیں، بوڑھے زیادہ ہیں، ہتھکڑیاں اور بناؤ، اپنے ہاتھ کو FIR اور ہتھکڑی کے لیے بلند کر دو، تیار ہو انشاءاللہ۔ افانب کے من ذکر حبیبی و منزلی بسقط اللوا بین الدخول علماء۔ میں شعر سے آگے نہیں پڑھ سکا، یہ حالات کی ختم ظریفی ہے۔ بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، بھٹو کے پھانسی پر پیپلز پارٹی ناراض ہو گئی۔ گڑی خدا بخش میں ہر سال وہاں پر جلسہ ہوتا ہے، اور جب سے بھٹو پھانسی ہوا ہے ہر سال ہوتا ہے، ایک سال بھی ناغہ نہیں ہوا۔ میاں ثاقب نثار ذرا بتاؤ نا، وہ جب جمع ہوتے ہیں تو آپ کے قصیدے پڑھتے ہیں، وہ جب جمع ہوتے ہیں تبلیغی جماعت کے 6 نمبر پڑھتے ہیں، وہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، وہ آپ کو ماں بہن کی گالی دیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی ساری کی ساری نے توہین عدالت کر لی ہے، اور وہ جو نواز شریف کو نہ حل کر دیا تھا، ساری مسلم لیگ نون جی ٹی روڈ پہ آ گئی تھی۔ ثاقب نثار ذرا ان کے ریکارڈ تو سنو، وہ جی ٹی روڈ پہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ آپ کی تعریف کر رہے تھے، وہ آپ کو ماں بہن کی گالی دے رہے تھے۔ کوئی غیرت کر، حیا کر۔ مسلم لیگ نون نے بھی وہ کر دیے، توہین عدالت کر دی۔ پرسوں کا حکمران توہین عدالت کا مرتکب، کل کا حکمران توہین عدالت کا مرتکب، اور آج کا حکمران جب جہانگیر ترین کے خلاف فیصلہ آیا، عمران خان نے کہا میں جہانگیر ترین کے ساتھ کھڑا ہوں، سپریم کورٹ نے کہا ناحال ہو گیا ہے، جنرل سیکرٹری نہیں رہے گا، یہ اموری حکومت نہیں چلائے گا، اموری پارٹی نہیں چلائے گا، اس جگہ میں کھڑا ہوں، آج تک وہ چلا رہا ہے۔ پی ٹی آئی بھی کرے توہینی عدالت، پیپلز پارٹی بھی کرے توہینی عدالت، اور وہ بھی کرے نون بھی کرے توہینی عدالت۔ فرق کیا ہے ناموسی رسالت کارکنوں، ختم نبوت کے پروانوں، جمعیت علماء اسلام کے فرزانوں، دیوبند کے بیٹوں، فرق کیا ہے؟ آج ہو جانا چاہیے، فیصلہ ہونا چاہیے۔ آپ پہلے بھی ہاتھ اٹھاتے رہے لیکن پکڑنے کا اندیشہ نہیں تھا، آپ پکڑے جاؤ گے۔ آج جو بریلیوں کو پکڑا ہے، کل ہمارا نمبر ہے، الگ الگ پکڑتے ہیں۔ آج جو ہاتھ اٹھے گا وہ ہاتھ اس لیے کہ میں FIR کے لیے راضی ہوں، میں اندر جانے کے لیے راضی ہوں، میں جیل کے لیے راضی ہوں، میں زخمی ہونے کے لیے راضی ہوں، نبی کی عزت کے لیے قربان ہونے کے لیے راضی ہوں۔ فرق کیا ہے؟ ناموس رسالت کے کارکنوں، پیپلز پارٹی والوں نے توہین عدالت کی ہے بھٹو کے لیے، پی ٹی آئی نے توہین عدالت کی جہانگیر ترین کے لیے، نون نے، مسلم لیگ نے توہین عدالت کی نواز شریف کے لیے۔ میرا عقیدہ ہے ایک طرف نواز شریف، ایک طرف زرداری، ایک طرف بھٹو اور ایک طرف جہانگیر ترین میرے نبی کے جوتی کے خاک کے برابر نہیں۔ اگر تم اپنے لیڈروں کے لیے توہین عدالت کر سکتے ہو تو ہم نبی کی ذات کے لیے لازمی کریں گے انشاءاللہ۔ قفانب کے من ذکر حبیب و منزلی بسقط اللوا بین الدخول فحوملی۔ عدل و انصاف کوئی حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ جرنیل صاحب آپ بہت طاقتور ہو، آپ کا نام لوگ نہیں لیتے، آپ سے ڈرتے ہیں۔ ہم آپ سے بھی نہیں ڈرتے، آپ کے باپ سے بھی نہیں ڈرتے۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا تھا جج کو، جج کا نام کیا تھا؟ جسٹس منیر۔ کہا شاہ جی آپ کے فتوے آ رہے ہیں، آپ نے عدالت کا احترام نہیں کرنا۔ مجھے شاہ جی نے سبق دیا یہ آج والا۔ انہوں نے کہا جج صاحب اگر تم نے رسالت کا احترام نہیں کرنا تو میں نے عدالت کا احترام نہیں۔ جرأت
مند غیرت مند سر بکف سر بلند اکابرین علماء دیوبند شہید ناموس رسالت مولانا سمیع الحق. اور ہاں کیا یاد کر دیا آپ نے؟ سب سے پہلے میاں عاطف کو لائے. ٹائم تھوڑا ہے، ایجنڈا زیادہ ہے. جنہوں نے بھیجا ہے ٹائم تھوڑا ہے، ایجنڈا زیادہ ہے. پہلے مولانا میاں عاطف کو لے آئے. میاں عاطف کے بعد آسیہ مسیح کا کیس ہوا. اس کے بعد میرے بوڑھے شیخ الحدیث کو مار دیا. مولانا سمیع الحق مولانا عبدالحق کے فرزند کو مار دیا. اس کے بعد کیا کیا پتہ ہے؟ وہ کرتارپور کا بارڈر کھول دیا. کرتارپور کا بارڈر سکھوں کے لیے نہیں کھولا گیا. کرتارپور کا بارڈر گورداسپور کے لیے کھولا گیا ہے، جہاں قادیانی رہتے ہیں. سدھو نے کھولا ہے. سدھو کی کلپ چل رہی ہے کہ غلام محمد قادیانی امن کا داعی تھا، اس لیے اس کو یہ اعزاز دیا گیا. وہ ہمارے آئے تھے وزیر اعظم کے حلب میں، تو یہاں کہہ دیا خاتم النبیین، ان کو خوش کرنے کے لیے. خاتم النبیین کا لفظ مشکل تو نہیں تھا. قادیانیوں کس طرح خوش کرتے کہ مجھے لینا تو پڑا لیکن میں نے ٹھیک طریقے سے نہیں لیا. ہائے عمران خان، تمہارا حلف پہ مجھے شک آتا ہے. تم نے قادیانی کو خوش کر دیا، اپنے نبی کو ناراض کر دیا. یہ کیا کیا تم نے؟ خفا نب کے من ذکر حبیب و منزلی بسقط اللوا بین الدخول فقوملی. ہاں تو میری تباہی میں انہی کا تھا جن کو اپنا سمجھتا رہا آج تک. غیر تو غیر ہیں، غیر تو غیر ہیں. غیر سے کیا گلا؟ میرا غیروں کی جانب اشارہ نہیں، اور میرے ہم نشی چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں. بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں. دل کو بہلاؤں کیسے شب ہجر میں، مجھے کہا جا رہا ہے مت رو، مجھے کہہ رہے ہیں مت پریشان ہو جاؤ. کیسے دل بہلاؤں؟ دل کو بہلاؤں کیسے شب ہجر میں، دل بہلنے کا کوئی سہارا نہیں. رات بھی ڈل گئی، چاند بھی چھپ گیا. ایک جرنیل سے امید تھی کہ وہ ختم نبوت پہ کھڑا ہو جائے گا، وہ بھی نہیں کھڑا ہوا. رات بھی ڈل گئی، چاند بھی چھپ گیا. جنرل صاحب خیال کرو، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. جج صاحب خیال کرو، کل تمہیں کتے بھونکیں گے، تمہیں عزت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. پھر کہتے ہیں کہ سلمان تاثیر کو کیوں مارا؟ اس طرح کے بکواس کرو گے پھر آپ کی زندگی خطرے میں ہوگی. خود زندگی خطرے میں ڈالتے ہو، خود ڈالتے ہو. کیوں آپ نے نبی علیہ السلام کی توہین کی ہے؟ ایک جرنیل سے امید تھی، طاقتور آدمی ہے، ایک فون کرے گا فیصلہ نہیں کرو، وہ بھی ساتھ مل گیا ہے. رات بھی ڈل گئی، چاند بھی چھپ گیا. اللہ کوئی محمد بن قاسم جیسا سپہ سالار ہمارے لیے نہیں ہے جو اپنی بہن کی چادر کی حرمت کو بچانے کے لیے آیا تھا. دیبل آیا تھا، کراچی بن گیا، آگے آتا رہا، ملتان تک آ گیا. ایک عورت کی آواز پہ آیا، اسلامی سلطنت بنا کے چلا گیا. یا اللہ، اللہ کوئی ٹیپو سلطان نہیں ہے، اللہ کوئی اسامہ بن زید نہیں ہے. اللہ ہمارے لیے ایسا جرنیل پیدا کر دے جو میری نبی کی عزت کا خادم ہو. خدا کی قسم اس کی جوتی سر پہ اٹھاؤں گا انشاءاللہ. ہماری تو کوئی جرنیل سے عزت نہیں ہے، ہمارا تو معیار اور مدار یہی ہے. نبی کی عزت کرو گے، باپ سے زیادہ تمہاری عزت کریں گے، باپ سے زیادہ تمہاری عزت کریں گے. میں فوجیوں کے درمیان اشتعال پیدا نہیں کرنا چاہتا، عقیدہ بتانا چاہتا ہوں. میرا عقیدہ یہ ہے، کوئی جرنیل نبی کا احترام کرے گا، آپ کرو گے نہیں کرو گے؟ اونچا بول بھائی، اونچا بول بھائی، ہاتھ لے رہا کے بول بھائی، اور اونچی آواز میں بول. دل کو بہلاؤں کیسے شب ہجر میں، دل بہلنے کا کوئی سہارا نہیں. رات بھی ڈل گئی، چاند بھی چھپ گیا. ہے جمہوریت، اس جمہوریت پہ لعنت ہو. میں اس مارشل لا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں جس میں نبی کی عزت بچ جائے. مجھے جمہوریت کا سبق نہیں دو، میں نے نبی علیہ السلام کی محبت کا سبق پڑھا ہے. میرا معیار یہی ہے،
تم حکمران بنو، صدر بنو، جرنیل بنو، جج بنو، مجھے کچھ نہیں دو، مجھے نبی کی عزت دے دو، ساری عمر کے لیے یہ عہدے تمہارے ہو گئے۔ لیکن نبی کی عزت بھی نہیں بچے گی، پھر ہماری زندگی پہ لعنت، ہماری جوانی پہ لعنت۔ او جوانو، تم سویرے اٹھ کر غسل کرتے ہو، کپڑے تبدیل کرتے ہو، شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، کنگھی کرتے ہو، سرما کرتے ہو، تیل لگاتے ہو، آپ کہہ دو میں بہت خوبصورت ہوں۔ خدا کی قسم تم خوبصورت ہو، لیکن جواب سننا، ایک اور قسم کہ تمہاری خوبصورتی میرے نبی کی مرہونی منت ہے، نبی کی عزت نہیں ہوگی، تمہاری خوبصورتی پہ بھی لعنت ہو، تمہاری بستی پر بھی لعنت ہو، تمہاری ہستی پر بھی لعنت ہو، تمہاری جوانی پر بھی لعنت ہو، تمہاری زندگی پہ لعنت ہو، تمہارے بوڑھے پن پہ بھی لعنت ہو۔ اے جوانوں، جو نبی کی ذات پر اپنے آپ کو قربان کرنے کا پکا ارادہ کرتا ہو، انشاءاللہ سے ہاتھ بلند کر کے اپنی حاضری لگاؤ۔ تیار ہو انشاءاللہ؟ بولو بھائی تیار ہو؟ تیار ہو؟ آپ تیار ہو؟ ہم تو یہ طرح نہ جانتے ہیں۔ ہاں تو میری تباہی میں انہی کا تھا جن کو اپنا سمجھتا رہا آج تک۔ غیر تو غیر ہیں، غیر سے کیا گلا، میرا غیروں کی جانب اشارہ نہیں۔ وہ میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں۔ بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں۔ قفا نبکی من ذکر حبیبی و منزلی بسقط اللوا بین الدخول فہملی۔ تم ابھی آئے ہو اور چلے جاؤ گے، کیسے اپنی طبیعت گوارا کرے۔ عمر بھر کا سہارا بنو تو بنو، دو گھڑی کا سہارا سہارا نہیں۔ جانے کس کی لگن، کس کی دھن میں مگن، جا رہے ہو کہ مڑ کے بھی دیکھا نہیں۔ ہم نے آواز پہ تم کو آواز دی، پھر بھی کہتے ہو ہم کو پکارا نہیں، پھر بھی کہتے ہو ہم کو پکارا نہیں۔ میرا ذوق نظر، میں ختم نبوت، میں ناموس رسالت، میں جمعیت علماء اسلام، میں مولانا فضل الرحمان، میں وفاق المدارس عربیہ پاکستان، میں مولانا سلیم اللہ خان، میں ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر، میں قاری حنیف جالندھری، میں زہیر شاہ ہمدانی، میں قاری مشتاق۔ میرا ذوق نظر آزما لیجئے، میرا ذوق نظر آزما لیجئے۔ گھروں بجلی گرا لیجئے، میں بھی نکلا ہوں گھر سے یہی سوچ کر، یا تو نظریں نہیں یا نظارہ نہیں۔ قفا نبکی من ذکر حبیبی و منزلی۔ آئیے اس رونے کو ذرا مستقبل کے عزم لاہ عمل میں تبدیل کر رہے تھے۔ ظالموں، اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا۔ بول لو، کہہ دو، جن کو یقین ہے اللہ کی ذات پر وہ کہہ دے۔ مل کر کہو، مل جل کر کہو، اب کہو، سب کہو، تب کہو، جب کہو۔ ظالموں، اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا۔ پوائنٹ آف نو ریٹرن، یہاں سنو، ختم کر رہا ہوں۔ ظالموں، اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا۔ ہاتھ لہرا کے بولو، ظالموں، اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، دور بدلے گا، دور بدلے گا۔ تلک الایام نداولها بین الناس۔ قاری صاحب، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن تبدیل ہوں گے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے الایام کا ترجمہ الاحوال سے کیا ہے۔ تلک الاحوال نداولها بین الناس، تبدیل ہوگا۔ ظالموں، اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا۔ اونچا سنتا ہوں، دور بدلے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ظالموں، اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا۔ ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا۔ ظالموں، اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا۔
خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنے آپ کے حالت بدلنے کا۔ میرا ذوقی نظر آزما لیجئے، گر وہ بجلی گرا لیجئے، میں بھی نکلا ہوں گھر سے یہی سوچ کر، یا تو نظریں نہیں یا نظارہ نہیں، ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا۔ اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کرو، دیوبندی بریلی کو ختم کرو، چھوٹے چھوٹے اختلاف ختم کرو، نبی کی ذات میں کشش ہے جی، نبی کی ذات میں جمع ہو جاؤ، حکمرانوں کے منہ پہ تھپڑ مارو، ان کا گریبان آپ کے ہاتھ سے دور نہیں، بولو انشاءاللہ۔ وہ بات ختم کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا وہ میری امتی پر تکلیف ہوتی ہے؟ ہائے ہائے، فرشتے نے جواب دیا کس طرح کہہ دوں کفا نبکی من ذکر حبیبی و منزلی، کس طرح کہہ دوں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں تکلیف تو ہوتی ہے۔ آقا نے فرمایا آج سے لے کر قیامت تک میرے جتنی امتی ہیں ان پر حالت نظم میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف ان پہ نہ ڈالو، ساری تکلیف آج مجھ پہ ڈال لو۔ او میاں ثاقب نثار، کیا ظلم کر دیا آپ نے، آپ کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا کیوں کیا آپ نے؟ ہمیں کیوں زخمی کیا، ہمیں کیوں رلایا، ہمیں نبی علیہ السلام کے سامنے شرمسار کیوں کیا؟ آئیے اس رونے کو مستقبل کے عزم میں تبدیل کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ ہم ختم نبوت کے میدان میں پیچھے بھی نہیں ہٹیں گے، سمجھوتا بھی نہیں کریں گے، بے اتفاقی بھی نہیں کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ ہاں، میری بات سے کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں آپ کو گولی کی دعوت دیتا ہوں، گالی کی دعوت دیتا ہوں، نہیں، ہم نبی علیہ السلام کے مقتدی ہیں، ان کے امتی ہیں، پرامن ہیں۔ ہمارا ہاتھ دیکھو، اس میں کوئی گولی نہیں ہے، اس میں کوئی کلاشن نہیں ہے، اس میں کوئی بندوق نہیں ہے، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، میرے سیکولر سے رابطہ ہے، مقابلہ ہے، گستاخ سے میرا مقابلہ ہے جو نبی کی عزت نہیں مانتا، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ہاتھ میں کتاب ہے، جمعیت کے کارکنوں میرے ہاتھ میں کتاب ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا؟ کوئی ظلمتوں کا پالا مجھے کیا دبا سکے گا؟ کوئی ظلمتوں کا پالا مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم، تو غروب ہونے والا میں طلوع ہونے والا۔ خلاصہ کانفرنس کیا ہے؟ خلاصہ کانفرنس یہ ہے، ان کو بولو مڑ جاؤ، حکمرانوں مڑ جاؤ، نبی کا دامن پکڑو، غلامی میں آ جاؤ، ہم آپ کی چوٹی اٹھائیں گے، لیکن اگر آپ کو اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں، ہم ایکشن لیں گے، تو پھر آؤ ایک کھلا چیلنج کر کے بس کرتا ہوں، قفا نبکی من ذکرہ حبیبی و منزلی بسقط اللوا بین الدخول فہملی، تمہیں گولی پہ ناز ہے، مجھے نبی علیہ السلام کر مر مٹنے والے سینے پہ ناز ہے، میرے سینے زیادہ ہیں، تمہاری گولیاں زیادہ ہے، پتہ چلے گا، میں جانتا ہوں تمہارے پاس کلاشن ہے، میرے پاس کلاشن نہیں، میں جانتا ہوں تمہارے پاس بندوق ہے، میرے پاس بندوق نہیں، میں جانتا ہوں تمہارے پاس گولی ہے، میرے پاس گولی نہیں، لیکن جب میدان لگے گا، میدان سجے گا، طاقت کا مقابلہ صداقت سے ہوگا، سچ کا مقابلہ جھوٹ سے ہوگا، حق کا مقابلہ باطل سے ہوگا، نمرود کا مقابلہ ابراہیم سے ہوگا، موسیٰ کا مقابلہ فرعون سے ہوگا، یزید کا مقابلہ حسین سے ہوگا، تو انشاءاللہ اس میدان میں تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی، نبی علیہ السلام کے نام پر مرنے مٹنے والوں کے سینے ختم نہیں ہوں گے۔ مدینہ 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 نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ۔